بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان کہانی ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطنت عظیم کی ایک سیاہ رات تھی جب ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپ چکا تھا اور ستارے آسمان پر چمکنے سے انکاری تھے۔ محل کی بلند و بالا دیواریں ایک خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ محل کے دروازے بند تھے مگر اندرونی حصے میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اچانک محل کی سب سے اوپری والے مینار سے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ اتنی خوفناک تھی کہ محل کے دربان اور خادم سب کے سب گھبرا کر اپنے اپنے مقام سے باہر نکل آئے۔ چیخ کی آواز اتنی تیز تھی کہ محل کے کونے کونے تک گونج گئی۔ سلطان جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی سفر سے لوٹ کے آئے تھے، وہ بھی اپنی خوابگاہ میں بے چینی سے جاگ گئے۔ انہوں نے فوراً اپنے محافظین کو بلایا اور حکم دیا کہ معلوم کیا جائے کہ کیا ماجرا ہے۔ محافظین تیزی سے مینار کی طرف روانہ ہو گئے جہاں سے چیخ کی آواز آئی تھی۔ چاروں جانب شور اٹھ چکا تھا، سبھی لوگ مینار کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ جب محافظین مینار کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرانا خادم جو محل میں برسوں سے خدمات انجام دے رہا تھا، خوف سے لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے بڑی ہو چکی تھی۔ محافظین نے اسے سنبھالا اور پوچھا، کیا ہوا؟ تم نے چیخ کیوں ماری؟ خادم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ خادم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے ایک راز معلوم ہوا ہے، ایک خوفناک راز جو اگر سلطان کو معلوم ہو گیا تو پوری سلطنت میں ہلچل مچ جائے گی۔ یہ سنتے ہی محافظ پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے کی جانب تشویش سے دیکھا۔ کیسا راز؟ ایک محافظ نے خادم کو جھنجھوڑ کر پوچھا، مگر خادم کی عادت ایسی نہیں تھی کہ وہ اس وقت کوئی جواب دے سکتا۔ چند محافظ ہر طرف دیکھ رہے تھے کہ وہاں کوئی اور تو نہیں، یہ ایسی کوئی چیز جس سے خادم خوف زدہ ہوا ہو، مگر انہیں ایسا کچھ دکھائی نہ دیا تھا۔ تب محافظین نے خادم کو فوراً سلطان کے سامنے پیش کیا۔ سلطان جو ابھی تک اپنے شاہی لباس میں ملبوس تھے اور بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ ایک تو آج وہ پہلے ہی پریشان تھے اور پھر محل میں یہ سانحہ کسی انجانی آفت کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ جیسی خادم کو ان کے حجرے میں پیش کیا گیا، وہ اسے دیکھ کر جلدی سے اس کی جانب لپکے۔ کیا ہوا زبیر؟ تم اس قدر خوفزدہ کیوں ہو؟ سلطان نے پوچھا، مگر خادم کی تو جیسے زبان گنگ ہو گئی تھی۔ وہ بس سلطان کو دیکھے جا رہا تھا۔ سلطان نے اس کے لیے پانی لانے کا حکم دیا اور صرف اس کی جانب دیکھنے لگے۔ یہ ان کے خاص خادموں میں سے ایک تھا اور وہ محل کے سب ملازمین کا خیال رکھتے تھے۔ زبیر کچھ بول نہیں پا رہا تھا، بس تھر تھر کانپے جا رہا تھا۔ تبھی ایک اور خادم نے ساری بات سلطان کے گوش گزار کر دی۔ سلطان خادم کی بات سن کر حیران اور بے چین ہو گئے۔ انہوں نے خادم سے پوچھا، کیا راز ہے؟ فوراً بتاؤ۔ مگر دوسرا خادم بھی اس بات سے لا علم تھا کیونکہ زبیر کی عادت غیر تھی۔ سلطان نے خادم کو حکم دیا کہ آج زبیر نامی خادم کو ایک خاص حجرے میں آرام کرنے دیا جائے اور حکیم صاحب کو خبر کر دی جائے کہ محل میں ان کی ضرورت ہے۔ جب وہ سب زبیر کو لے کر جانے لگے تو سلطان نے زبیر کی جانب غور سے دیکھا۔ وہ بھی سلطان کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی نگاہوں میں خطرے کے اشارے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے جاتے ہی سلطان نے اپنے خاص سپاہی کو اندر بلایا۔ سنو عمیر، اس خادم کے حجرے میں سخت پہرا بٹھا دو اور کسی کو بھی اس سے ملنے مت دینا۔ سلطان نے نہایت سخت لہجے میں کہا اور سپاہی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، اگر کوئی اس سے ملے گا تو 4 سپاہیوں کی موجودگی میں ملے گا اور سب کی تلاشی لی جائے گی، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ سپاہی نے سر تسلیم خم کیا اور کہا، حضور میں سب سمجھ گیا، آپ بے فکر رہیں۔ یہ کہتا ہوا وہ الٹے قدموں سیدھا زبیر کے حجرے کی جانب تیزی سے جانے لگا۔ حکیم صاحب جو شہر کے معروف طبیب تھے، محل کے بڑے دروازے پر جا پہنچے۔ ان کی عمر 50 کے قریب تھی۔ گندمی رنگت، سفید داڑھی اور ان کی آنکھوں میں گہرائی اور دانش کی جھلک تھی۔ انہوں نے ایک سادہ مگر نفیس لباس پہنا ہوا تھا جس میں سفید کرتے کے اوپر ایک ہلکی نیلی شال تھی۔ ان کے پاؤں میں چمڑے کے نرم جوتے تھے۔ محل کے دربان نے احترام سے انہیں اندر بلایا اور زبیر کے کمرے کی جانب رہنمائی کی۔ حکیم صاحب بڑے بڑے ہالوں اور شاندار راہداریوں سے گزرتے ہوئے زبیر کے کمرے تک پہنچے۔ دیواروں پر خوبصورت نقش و نگار اور قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے۔ ہر کونے میں قدرتی روشنی کا انتظام تھا جو محل کے اندرونی حصے کو روشن اور زندگی بخش رہا تھا۔ زبیر کا کمرہ محل کے اندر ایک خاموش اور آرام دہ جگہ پر تھا۔ کمرے میں نرم مخمل کے پردے تھے اور کھڑکیوں سے ہلکی ہوا اندر آ رہی تھی۔ زبیر بستر پر لیٹا ہوا تھا، اس کا چہرہ زرد اور کمزور نظر آ رہا تھا۔ اس کے قریب ایک سپاہی کھڑا تھا
جو اس کی حفاظت کے لیے وہاں موجود تھا۔ حکیم صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور سپاہی نے احترام سے انہیں خوش آمدید کہا۔ حکیم صاحب نے زبیر کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، زبیر کیسا محسوس کر رہے ہو؟ زبیر بس خالی نگاہوں سے حکیم صاحب کی جانب دیکھنے لگا۔ حکیم صاحب نے اپنی تھیلی کھولی جس میں مختلف جڑی بوٹیاں اور ادویات تھیں۔ انہوں نے زبیر کی نبض دیکھنی شروع کی اور اس کی حالت کا جائزہ لیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے سپاہی کو کچھ ہدایات دی۔ سپاہی نے حکیم صاحب کی ہدایات کو غور سے سنا اور سر ہلا کر اقرار کیا۔ خاص سپاہی جب زبیر کے حجرے تک پہنچا تو ایک سپاہی نے بتایا کہ حکیم صاحب اندر ہیں۔ یہ سنتے ہی عمیر سپاہی جلدی سے اندر آیا۔ حکیم صاحب کیسی طبیعت ہے اب خادم کی؟ سپاہی نے جلدی سے پوچھا۔ مجھے اس کی نبض اور دھڑکن بہت بڑی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کوئی صدمہ یا پریشانی بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا مجھے اسے ایک سکون آور دوائی دینی ہوگی جس سے اسے آرام آ جائے اور کل تک یہ بالکل بھلا چنگا ہو جائے گا۔ حکیم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن سپاہی نے ان سے کہا کہ حضور معافی چاہتا ہوں مگر اس دوائی کو پہلے آپ خود پئیں گے۔ یہ سن کر حکیم صاحب حیرت سے سپاہی کی جانب دیکھنے لگے۔ سپاہی نے سر جھکا کر کہا، حضور سلطان محترم کے خاص احکامات ہیں، میں مجبور ہوں۔ لیکن حکیم صاحب خاصے جاں دیدہ تھے، ان کے سامنے محل میں پہلے بھی عجیب و غریب واقعات ہوتے رہے تھے، اس لیے انہوں نے بنا چوں چرا دوائی کے چند قطرے اپنی زبان پہ ٹپکائے اور چند قطرے زبیر کی زبان پر ٹپکائے اور بولے، بھائی آج تو میں بھی مزے کی نیند سوؤں گا۔ وہ مسکرا رہے تھے اور سپاہی نے اپنا سر جھکا لیا۔ زبیر کو تسلی دینے کے بعد حکیم صاحب محل سے واپس جانے لگے۔ دربار نے انہیں رخصت کیا اور احترام سے جھک کر سلام کیا۔ حکیم صاحب نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا، زبیر کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ جلدی وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حکیم صاحب محل کے باغیچے سے گزرتے ہوئے باہر نکلے۔ ہوا میں خنکی تھی اور پتے زمین پر گر رہے تھے۔ وہ دل میں زبیر کی صحت کے لیے دعا کرتے ہوئے اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے تھے، مگر ان کے دل میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے تھے۔ صبح کا وقت تھا اور محل کے باغیچے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ باغ میں کھلے رنگ برنگے پھول اور ہریالی کی بہار تھی۔ درختوں پر پرندے چہچہا رہے تھے اور محل کی فضا میں ایک خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ شبنم کی بوندیں پھولوں اور پتوں پر چمک رہی تھی اور ہوا میں ایک خنکی تھی جو صبح کی تازگی کا احساس دلا رہی تھی۔ محل کے دروازے پر سپاہیوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ ان کی وردیاں صاف اور ستھری تھیں اور وہ اپنی جگہ پر کھڑے پوری مستعدی کے ساتھ سلطان کے احکام کی تکمیل کے لیے تیار تھے۔ سلطان جو کہ ایک عظیم اور باوقار شخصیت تھے، اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ انہوں نے سنہرے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جو ان کی شان و شوکت کو مزید بڑھا رہا تھا۔ ان کے سر پر ایک نفیس عمامہ تھا اور ہاتھ میں قیمتی نگینوں والی انگوٹھی تھی۔ خاص سپاہی نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ حضور آپ نے یاد کیا تھا؟ سپاہی نے سر جھکا کر پوچھا۔ ہاں عمیر، مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے۔ جی حضور فرمائیے۔ تبھی سلطان نے عمیر کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور وہ جھک گیا۔ سلطان نے عمیر کے کان میں بہت کچھ کہا جسے سن کے جلدی سے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں پورے محل میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ سلطان کا خاص خادم زبیر اس دار فانی سے کوچ کر گیا ہے اور اس کی وصیت کے مطابق اس کے جسد خاکی کو اس کے گاؤں بھجوایا جا رہا ہے، لہٰذا اس کا کفن دفن اور جنازہ وہیں پڑھایا جائے گا۔ یہ بات سن کر سب لوگ حیرت زدہ تھے۔ محل میں صرف چند لوگ ہی جانتے تھے کہ کل رات زبیر کی طبیعت کچھ خراب تھی، مگر اصل بات سے سب بے خبر تھے۔ سلطان نے زبیر کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی اور اپنی فوجی دستہ لے کر اپنے ضروری کام سے شہر سے باہر نکل آئے۔ آج محل میں کچھ لوگ پریشان تھے کہ سلطان یوں اچانک اتنی جلدی کہاں اور کیوں گئے ہیں، مگر سبھی اس بات سے بے خبر تھے۔ اب رات سے پہلے واپسی ناممکن ہی لگتی تھی۔ بہت سے غلام اور کنیزیں آپس میں چہ مغویاں کر رہے تھے کہ آخر خادم زبیر کی میت کو چوری چھپے کیوں بھجوایا گیا، مگر یہ بات سلطان سے کوئی پوچھنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ محل کا ماحول کچھ عجیب سا ہو رہا تھا، مگر ہر کوئی مجبور اپنے کام کاج میں مشغول تھا کیونکہ یہاں کی باتیں باہر نکالنا جرم سمجھا جاتا تھا۔ تقریباً آدھی رات کو سلطان کی واپسی ہوئی تھی۔ آدھا محل نیند کی آغوش میں جا چکا تھا، بس پہرے دار ہی اپنی جگہ پہ موجود تھے۔ سلطان کو آتا دیکھ کر سب چونک گئے تھے۔ وہ آج سے پہلے اتنی رات کو واپس نہیں آئے تھے۔ اگر دیر ہو جاتی
تو وہیں قیام کر لیا کرتے تھے جہاں وہ گئے ہوتے تھے۔ خیر سلطان نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنے حجرے کی جانب چلتے گئے تھے۔ صبح کا وقت تھا اور محل کے باغیچے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ باغ میں کھلے رنگ برنگے پھول اور ہریالی کی بہار تھی۔ درختوں پر پرندے چہچہا رہے تھے اور محل کی فضا میں ایک خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ شبنم کی بوندیں پھولوں اور پتوں پر چمک رہی تھی اور ہوا میں ایک خنکی تھی جو صبح کی تازگی کا احساس دلا رہی تھی۔ محل کے دروازے پر سپاہیوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ ان کی وردیاں صاف اور ستھری تھیں اور وہ اپنی جگہ پر کھڑے پوری مستعدی کے ساتھ سلطان کے حکام کی تعمیل کے لیے تیار تھے۔ ایک نوجوان سپاہی جس کا نام اسد تھا دوسرے سپاہی علی کے ساتھ کھڑا تھا۔ علی نے اسد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج سلطان کوئی بڑا اعلان کرنے والے ہیں، شاید کوئی اچھی خبر ملی ہے۔ اسد نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ آج کوئی اہم ملاقات ہونے والی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سلطان کو کس چیز کی ضرورت ہے تو ہم فوراً فراہم کریں۔ سلطان جو کہ گہری سوچ میں مبتلا اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، انہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جو ان کی شان و شوکت کو مزید بڑھا رہا تھا۔ ان کے سر پر ایک نفیس عمامہ تھا اور ہاتھ میں قیمتی نگینوں والی انگوٹھی تھی۔ سلطان نے اپنے قریبی محافظ کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ سپاہیوں میں سے کسی کو بھیج کر وزیر اعظم کو بلایا جائے۔ محافظ نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور دروازے پر کھڑے سپاہی اسد کو بلایا۔ اسد نے آتے ہی احترام سے جھک کر سلام کیا اور کہا، سلطان معظم آپ نے مجھے بلایا؟ سلطان نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں اسد، مجھے وزیر اعظم کو بلانا ہے، جاؤ اور انہیں کہو کہ فوراً میرے کمرے میں آئیں۔ اسد نے تعمیل میں سر ہلایا اور کہا، جی حضور، فوراً جاتا ہوں۔ اس نے جلدی سے محل کے اندرونی حصے کی طرف دوڑ لگائی۔ کچھ ہی دیر بعد وزیر، جو ایک سمجھدار اور دانش مند آدمی تھے، کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سلطان کو سلام کیا اور پوچھا، سلطان معظم آپ نے مجھے یاد فرمایا؟ سلطان نے نرمی سے جواب دیا، ہاں وزیر، آج ہمیں کچھ اہم فیصلے کرنے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم ان پر غور کریں اور ایک حکمت عملی بنائیں۔ وزیر اعظم نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی حضور، میں تیار ہوں، ہم اس پر فوراً کام شروع کرتے ہیں۔ سلطان اور وزیر نے مختلف مسائل پر گفتگو کی اور ان کے حل کے لیے منصوبے بندی کی۔ اس دوران اسد اور دیگر سپاہی ہر لمحہ مستعد کھڑے رہے تاکہ اگر سلطان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً فراہم کی جا سکے۔ سلطان نے بہت ساری باتوں کے بعد ایک اعلان کرنے کا کہا اور سب حیرت میں پڑ گئے۔ محل کے اندرونی حصے میں خادمائیں صفائی کر رہی تھیں اور سپاہی اپنی جگہ پر مستعد کھڑے تھے۔ سب کی نظریں ایک ہی بات پر مرکوز تھیں، آج کا دن خاص ہے۔ سلطان کے دربار میں آج خاص اہتمام تھا۔ بہرحال قیمتی قالینوں پردوں سے سجایا گیا تھا۔ دیواروں پر قیمتی فن پارے اور آئینے لگے ہوئے تھے جو روشنی کو عکاس کر رہے تھے اور ماحول کو شاندار بنا رہے تھے۔ درمیان میں ایک بڑا تخت رکھا ہوا تھا جس پر سرخ مخمل کا غلاف چڑھا ہوا تھا۔ یہ تخت سلطان کا تھا جو آج ایک اہم اعلان کرنے والے تھے۔ سلطان، جو ایک باوقار اور عظیم شخصیت کے حامل تھے، اپنے کمرے سے دربار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی چال میں ایک نوجوان کی سی طاقت اور چہرے پر ذہانت اور حکمت کی جھلک تھی۔ سلطان کے دربار میں اعلیٰ حکام، وزراء اور شہر کے معزز لوگ جمع تھے۔ سب کی نظریں سلطان کی طرف تھی جو اپنے تخت پر بیٹھے تھے۔ دربار میں خاموشی تھی اور ہر کوئی سلطان کے اگلے الفاظ سننے کے لیے بےتاب تھا۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے معزز حاضرین، آج میں ایک خاص اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جو کوئی بھی مجھے بہترین تحفہ دے گا، میں اسے قیمتی ہیرے جواہرات سے نوازوں گا۔ یہ تحفہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو دل سے دی گئی ہو اور جس میں کوئی خاصیت ہو۔ یہ سنتے ہی دربار میں ایک سرگوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ ہر کوئی اس اعلان سے حیران اور خوش نظر آ رہا تھا۔ سلطان کے اعلان کے بعد یہ خبر شہر بھر میں پھیل گئی۔ ہر شخص اپنی طرف سے بہترین تحفہ دینے کے بارے میں سوچنے لگا۔ بازار میں ایک ہلچل مچ گئی جہاں لوگ مختلف اشیاء خریدنے اور تیار کرنے میں مصروف تھے۔ دکانوں پر خوب رونق تھی اور ہر طرف لوگوں کی بھیڑ تھی۔ ایک تاجر جو زیورات کا کاروبار کرتا تھا، اس نے سوچا کہ وہ سلطان کو ایک قیمتی ہار تحفے میں دے گا جو اس نے خاص طور پر تیار کیا تھا۔ اس نے سب سے بہترین ہیرے اور جواہرات استعمال کیے تھے اور ہار کو نفاست سے بنایا تھا۔ ایک کسان جو اپنی محنت سے فصلیں اگاتا تھا، اس نے سوچا کہ وہ سلطان کو اپنے کھیت کی سب سے بہترین فصل کا تحفہ دے گا۔ اس نے اپنی سب سے اچھی گندم اور مکئی کی فصل جمع کی اور انہیں خوبصورت طریقے سے باندھا۔ ایک شاعر جس کی شاعری مشہور تھی، اس نے سوچا کہ وہ سلطان کے لیے ایک قصیدہ لکھے گا جس میں سلطان کی تعریف، ان کی حکمت کو بیان کیا جائے گا۔ اس نے اپنی پوری محنت اور ذہانت سے ایک خوبصورت قصیدہ تحریر کیا۔
آخرکار وہ دن آ گیا جب سب لوگ اپنے اپنے تحائف لے کر سلطان کے دربار میں حاضر ہوئے۔ محل کے دروازے پر ایک بڑا مجمع تھا جس میں ہر کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ دربار کے اندر سلطان اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ارد گرد وزراء اور معزز لوگ موجود تھے۔ سب سے پہلے تاجر دربار میں داخل ہوا۔ اس نے احترام سے جھک کر سلام کیا اور سلطان کے سامنے اپنے قیمتی ہار کو پیش کیا۔ ہار کی چمک دربار کی روشنی میں اور بھی بڑھ گئی تھی۔ سلطان نے ہار کو غور سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، یہ واقعی بہت خوبصورت ہے، تمہاری محنت اور ہنر کی تعریف کرتا ہوں۔ اس کے بعد کسان دربار میں آیا۔ اس نے جھک کر سلام کیا اور اپنی سب سے بہترین فصل کا تحفہ سلطان کو پیش کیا۔ سلطان نے کسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری محنت اور محنت کی بدولت یہ فصل بہترین ہے، تمہاری محنت کی قدر کرتا ہوں۔ آخر میں شاعر دربار میں آیا۔ اس نے جھک کر سلام کیا اور اپنے قصیدے کو پیش کیا۔ اس نے سلطان کے سامنے کھڑے ہو کر قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ قصیدے کے الفاظ میں سلطان کی تعریف، ان کی حکمت، ان کے عدل و انصاف کو بیان کیا گیا۔ قصیدہ ختم ہونے کے بعد دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سلطان نے شاعر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے الفاظ میں جو محبت اور احترام ہے وہ بہت قیمتی ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ شاعر نے جھک کر شکریہ ادا کیا اور سلطان کے قدموں میں جھک گیا۔ شہر کے لوگ سلطان کی سخاوت اور ان کی محبت کی تعریف کرنے لگے۔ ہر کوئی اپنی طرف سے بہترین تحفہ دینے کی خواہش رکھنے لگا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ سلطان ان کی محبت اور عقیدت کی قدر کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سے لوگ تحائف کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ دور دور سے لوگ اپنے تحائف لے کر سلطان کے دربار میں آئے۔ کوئی ہیرے جواہرات لے کر آیا، کوئی نایاب خزانے، کوئی بیش قیمت گھوڑے، مگر سلطان کو کوئی تحفہ پسند نہ آیا۔ آخرکار ایک کسان جس کے کپڑے بسیدہ اور پیوند لگے ہوئے تھے دربار میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا اور بسیدہ سا کپڑا تھا۔ کسان نے سلطان کے سامنے کپڑا پیش کیا۔ سلطان نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، یہ کیا ہے اور تم نے ایسا کیوں کیا؟ سلطان حیرت زدہ تھے۔ وہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے تھے، مگر یہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ وہ اس طرح کیوں کر رہا ہے۔ کسان نے نم آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، اے سلطان معظم، یہ کپڑا آپ کی والدہ کا دوپٹہ ہے۔ میں نے یہ دوپٹہ آپ کے بچپن میں آپ کی والدہ سے لیا تھا۔ جب آپ کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو میں نے یہ دوپٹہ سنبھال کر رکھا۔ یہ دوپٹہ آپ کی محبت اور آپ کے بچپن کی یادگار ہے۔ سلطان یہ سنتے ہی حیران رہ گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ جذبات سے مغلوب ہو کر کسان کے قدموں میں گر گئے۔ سلطان نے کپڑے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بوسہ دیا۔ پھر انہوں نے کسان سے کہا، میری پوری سلطنت لے لو مگر مجھے اس دوپٹے کا چھوٹا سا ٹکڑا دے دو۔ مگر کسان کے منہ سے جو الفاظ نکلے تھے وہ سن کے سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پورا دربار خاموش ہو گیا تھا، گویا سب کچھ سانپ سونگھ گیا۔ سلطان کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو گیا تھا، جسم میں جیسے کاٹو تو لہو نہیں۔ اچانک سلطان نے چلا کر کہا، گرفتار کر لو اسے، اور سب کو وہاں سے جانے کا کہہ کر زنان خانے کی جانب تیز قدموں سے جانے لگے۔ یہ ایک سنہری شام کا وقت تھا، سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان کی نیلاہٹ میں سرخ اور سنہرے رنگوں کی آمیزش تھی۔ محل کی بلند دیواروں پر ڈوبتے سورج کی روشنی سنہرے چمک کی طرح بکھری ہوئی تھی۔ زنان خانہ محل کا وہ حصہ تھا جہاں صرف خواتین کو جانے کی اجازت تھی۔ یہ حصہ محل کے باقی حصوں سے الگ تھلگ تھا، جہاں ہریالی اور خوبصورت باغات موجود تھے۔ زنان خانے کی عمارت سفید سنگ مرمر سے بنی تھی اور اس کی کھڑکیاں خوبصورت رنگین شیشوں سے مزین تھیں۔ زنان خانے کی خواتین نے مختلف رنگوں کے ریشمی لباس پہن رکھے تھے۔ ہر رنگ کی اپنی ایک کہانی تھی۔ ملکہ نے سنہری کام والا گہرا نیلا لباس پہن رکھا تھا جس پر چاندی کی تاروں سے کڑھائی کی گئی تھی۔ ان کے دوپٹے پر موتیوں کا جال بنا ہوا تھا۔ شہزادیوں نے ہلکے گلابی اور فیروزی رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے جن پر سونے اور چاندی کی کڑھائی کی گئی تھی۔ ان کے لباس کی سادگی اور خوبصورتی ان کی عمر اور مرتبے کی عکاسی کرتی تھی۔ خادماؤں نے سفید اور ہلکے زرد رنگ کے سادے لیکن خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھے۔ زنان خانے کے صحن میں ایک بڑا فوارہ تھا جس کے ارد گرد رنگ برنگی پھولوں کی کیاریاں تھیں۔ فوارے کے پانی کی مدھم آواز ایک دلکش ماحول بنا رہی تھی۔ آج کی شام زنان خانے میں ایک خاص انتظام تھا۔ محل میں ایک اہم مہمان کی آمد متوقع تھی جس کی وجہ سے سب کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ ملکہ زنان خانے کے مرکزی حصے میں موجود تھیں۔ ان کی آنکھوں میں تجسس اور تھوڑی سی بے چینی تھی۔ انہوں نے اپنی خادماؤں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ ہر چیز بہترین ہو۔ شہزادیاں بھی اپنے کمروں سے باہر آئیں اور باغ میں ٹہل رہی تھیں۔
ان کی باتوں میں آنے والے مہمان کا ذکر تھا اور وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہی تھی کہ آج انہیں اہم موقع مل رہا ہے۔ خادمائیں بڑی محنت سے تیاری کر رہی تھی۔ انہوں نے پورے زنان خانے کو خوبصورت بنایا اور ہر چیز کو ترتیب سے رکھا۔ شام کی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ باغ کے درختوں پر پرندے چہچہا رہے تھے اور فضا میں ایک سحر انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ زنان خانے کی یہ شام ایک خاص لمحات کی منتظر تھی۔ سب کی نگاہیں محل کے دروازے کی طرف تھی جہاں سے کسی بھی وقت اہم مہمان کی آمد ہو سکتی تھی۔ خواتین کے لباس، محل کا ماحول اور شام کی دلکش روشنی نے اس منظر کو دیکھ کر سلطان حیرت زدہ تھے۔ سلطان کو دیکھ کر ملکہ بہت خوش تھیں۔ وہ بھی کچھ کہنے والی تھیں کہ سلطان نے انہیں روک دیا۔ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے یہاں اپنے ایک مہمان کو آپ کے پاس امانت کے طور پہ چھپایا تھا، اسے میرے خاص کمرے میں بھجوا دیں۔ بہت شکریہ۔ سلطان نے یہ الفاظ ادا کیے اور واپس اپنے خاص کمرے کی جانب لپکے جہاں کبھی کبھی خفیہ اور اہم ملاقاتیں ہوا کرتی تھی۔ سلطان نے جب خاص کمرے میں قدم رکھا تو وہاں وہ بوڑھا کسان اور خاص خادم زبیر موجود تھے۔ زبیر کو دیکھ کے کچھ سپاہی سخت حیرت زدہ تھے کیونکہ انہوں نے تو اس کی وفات کی خبر سنی تھی چند دن پہلے، مگر آج وہ زندہ سلامت سب کے سامنے بیٹھا تھا۔ سلطان نے پہلے خادم کو اس رات کا واقعہ سب کے سامنے بتانے کا حکم دیا جو سلطان کو پہلے ہی بتا چکا تھا۔ سرکار، اس رات میں مینار پہ اپنی خدمات انجام دے رہا تھا کیونکہ مجھے وہاں پہرا دینا ہوتا تھا اور دور سے کسی خطرے کا اندیشہ دکھائی دے تو سب کو مطلع کر دیا کروں۔ لیکن اس رات میں نے جو منظر دیکھا تو خوف کے مارے اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا۔ میں نے مینار سے کچھ ہی دور رہنے والے ایک آدمی کو دیکھا، کسی سے بحث کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بھی لڑ پڑیں گے۔ میں ہمارے تجسس کے جلدی سے نیچے اترا اور ان کی باتیں سننے لگا اور میرے ہوش اڑ گئے جب میں نے سنا کہ وہ کسان دوسرے شخص کو شدید غصے میں کہہ رہا تھا، میں سب اچھے سے جانتا ہوں، تو بھی ملکہ عالیہ کے قاتل ہو۔ یہ سن کے دوسرا شخص جس نے ایک سیاہ رنگ کا عجیب سا چوغا پہن رکھا تھا جس سے اس کا چہرہ اور سر سب چھپے ہوئے تھے، وہ بولا، کیا ثبوت ہے تیرے پاس کہ میں نے ملکہ کا قتل کیا تھا؟ ثبوت ہی تو نہیں ہے، بس میں نے تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس رات، اور ملکہ نے بھی مجھے قتل سے چند روز پہلے بتایا تھا کہ تم ان کی جان کے در پہ ہو، اور وہ بہت پریشان تھی۔ مجھے اپنا بھائی کہتی تھی اور مجھے اپنی ایک قیمتی چیز بھی نشانی کے طور پر دی تھی کہ جب بھی کوئی کام پڑے میری یہ چیز میرے بیٹے سلطان کو دینا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ سیاہ چوگا پہنے شخص نے کہکا لگایا اور بولا، ہاں بڈھے، تم سلطان کے پاس نہیں جا سکتے کیونکہ وہ تو خود چند دن کا مہمان ہے۔ میں نے اس کا پورا بندوبست کر لیا ہے، اب تمہارا سلطان میں ہوں گا۔ وہ اور بھی باتیں کر رہے تھے مگر میں وہاں سے بھاگ آیا کہ سلطان آپ کو اطلاع دے دوں، لیکن جیسے ہی میں مینار پہ پہنچا تو اچانک میری نظر محل کے پچھلے دروازے پر پڑی جہاں سے وہی شخص سیاہ چوگا پہنے داخل ہو رہا تھا، اور میری چیخ اس لیے نکلی تھی کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سلطان کا وزیر اعظم تھا۔ یہ کہتے ہوئے زبیر کی سانس پھول گئی، وہ ہانپنے لگا۔ سلطان نے اس کی پیٹھ پر تھپکی دی اور شاباشی دی۔ میرے عزیزوں، میں نے اس رات زبیر کی حالت دیکھی تو سمجھ گیا تھا کہ زبیر نے بہت عجیب چیز دیکھی ہے، اور میں نے اسی رات اس کو سخت پہرے میں رکھا کہ اگر کسی نے اسے اپنا راز کھولتے دیکھ لیا تو ضرور اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ تبھی میں نے دوسرے دن اس کی موت کا جھوٹا قصہ پلایا تاکہ اگر کوئی اس کا دشمن ہے تو وہ آرام سے بے فکر ہو جائے۔ یوں میں نے اپنی ایک خاص جگہ زبیر کو رکھنے کا حکم دیا جہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ سلطان تھوڑا مسکرائے اور پھر کسان کی جانب دیکھا۔ مجھے صبح ہونے سے پہلے زبیر نے اس کسان کے بارے میں بتایا تھا جو قاتل کے بارے میں جانتا تھا اور جس کے پاس وہ قیمتی چیز تھی جو میری ماں نے ان کو دی تھی، اور میں نے اعلان کیا تو مجھے یقین تھا کہ وہ شخص ضرور آئے گا، اور ویسا ہی ہوا، اور میں اپنی ماں کا دوپٹہ دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ مگر دکھ اس بات کا ہے کہ اتنے سال میری والدہ کا قاتل میرے ٹکڑوں پہ عیش کرتا رہا۔ میں نے ساری تحقیقات کر لی، اب آپ کے سامنے سب پیش کرتا ہوں، لیکن پہلے ہم رحمت ماموں سے ان کی آنکھوں دیکھا قصہ سنتے ہیں۔ سلطان نے اپنی ماں کے منہ بولے بھائی کی جانب اشارہ کیا جہاں وہ بوڑھا کسان رحمت بیٹھا تھا۔ یہ واقعہ ایک سرد اور تاریک رات کا ہے جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور چاند کی روشنی مدھم تھی۔ رات کا پہلا پہر تھا اور پورے گاؤں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ محل کے قریب ایک کھیت جو ایک جنگل سے متصل تھا، کھیت کے کنارے پر ایک پرانا کنواں تھا اور اس کے پاس ایک چھوٹا سا جھونپڑا تھا جہاں میں اپنے اوزار رکھتا تھا۔ میرا نام رحمت ہے، میں ایک محنتی اور دیانتدار آدمی ہوں جس کی زندگی کھیتوں میں کام کرتے ہوئے گزری ہے۔ میری عمر 17 سال کے قریب ہے
میرے چہرے پر محنت کے نشانات اور عمر کے آثار نمایاں نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ سب کو اس رات میں نے سادہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور میرے سر پر ایک پرانی میلی پگڑی تھی۔ میرے کندھے پر ایک کمبل تھا جو میں نے سردی سے بچنے کے لیے لپیٹا ہوا تھا۔ رحمت نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ محل کے لوگ اس کے گرد جمع تھے اور سبھی کی نظریں رحمت پر مرکوز تھیں۔ اس رات میں اپنے کھیتوں میں تھا جب اچانک مجھے محل کی طرف سے کچھ غیر معمولی آوازیں سنائی دی۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی جانور ہوگا، مگر پھر میں نے محل کے پچھلے دروازے سے ایک سایہ نکلتے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سایہ بہت تیزی سے جنگل کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تو میں نے اس کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا۔ رحمت نے سانس لیا اور پھر اپنی بات جاری رکھی۔ جب میں جنگل کے کنارے پہنچا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو ملکہ کو دھکیل رہا تھا۔ ملکہ نے سنہری کام والا گہرا نیلا لباس پہن رکھا تھا اور وہ چیخ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس آدمی نے ایک خنجر نکالا اور ملکہ کے سینے میں گھونپ دیا۔ رحمت نے آنکھوں میں آنسو بھر کر بتایا، ملکہ زمین پر گری ہوئی تھی اور خون بہا رہی تھی۔ میں نے دور سے یہ سب دیکھا لیکن میں اتنا خوفزدہ تھا کہ کچھ کر نہیں سکا۔ میں نے دیکھا کہ وہ آدمی جس نے سیاہ چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس نے خنجر کو صاف کیا اور تیزی سے محل کی واپس چلا گیا۔ میں بھاگتا ہوا ملکہ تک پہنچا تو انہوں نے مجھے قاتل کا نام بتایا اور کچھ دستاویزات کا ذکر کیا جو محل میں تھے۔ ملکہ کے علاوہ ان دستاویزات کا کسی کو علم نہیں تھا۔ ملکہ نے مجھے ان کو ڈھونڈنے کا کہا اور اسی وقت ان کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ ملکہ کے آخری الفاظ تھے، رحمت بھائی تم یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ الزام تم پر آئے گا، میرا بچنا اب ممکن نہیں۔ میں نے اس آدمی کا چہرہ نہیں دیکھا مگر اس کی حرکتیں اور لباس یاد رہ گیا تھا، لیکن اب تو ملکہ نے اس کا نام بھی بتا دیا تھا۔ ملکہ کے حکم کے مطابق میں وہاں سے نکل آیا کیونکہ مجھے وہ معلومات بھی ڈھونڈنی تھی۔ کچھ عرصہ بعد میں نے محل کے قریب ایک پرانی عمارت کی مرمت کرتے ہوئے کچھ دستاویزات پائے۔ ان دستاویزات میں جمال کا نام لکھا تھا جو ملکہ کا قریبی خدمتگار تھا۔ دستاویزات میں لکھا تھا کہ جمال نے حسد اور نفرت کی وجہ سے ملکہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ملکہ نے ان دستاویزات میں کچھ اور بھی راز افشا کیے تھے مگر میں کسی کو بتا نہیں سکتا، اور جمال کے خوف سے اب تک خاموش تھا کیونکہ اس نے اپنی مکاری سے خود کو بے قصور ثابت کر کے محل میں رہنے کا انتظام کیا۔ میں نے یہ دستاویزات محققین کو دیں اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ جمال ہی قاتل تھا۔ رحمت نے اپنی کہانی ختم کی اور کہا، میں نے وہ رات کبھی نہیں بھولی۔ ملکہ کا خون میری آنکھوں کے سامنے بہا تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ظلم کا مشاہدہ کیا تھا۔ آج میں نے یہ کہانی آپ سب کے ساتھ بیان کی تاکہ آپ سب کو پتہ چلے کہ سچائی کتنی اہم ہوتی ہے اور اسے چھپانا نہیں چاہیے۔ شام کی سرخی رات کے اندھیرے میں بدل گئی تھی۔ محل کے لوگ رحمت کی کہانی سن کر گہری سوچ میں پڑ گئے تھے۔ ہر کوئی رحمت کی بہادری اور سچائی کی تلاش کی تعریف کر رہا تھا۔ اس رات کی کہانی محل میں ایک یادگار بن گئی تھی جو آنے والی نسلوں کو سچائی اور انصاف کا درس دیتی رہے گی۔ قاتل دراصل ملکہ کا ایک قریبی خدمتگار تھا جس پر کسی کو شک نہیں تھا۔ اس کا نام جمال تھا اور وہ محل کے معاملات میں بہت اہمیت رکھتا تھا۔ جمال ملکہ کا خاص خدمتگار تھا لیکن اس کے دل میں حسد اور نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ جمال کو لگتا تھا کہ ملکہ نے اس کے خاندان کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ اس کے والد کو محل کے ایک اہم عہدے سے ہٹایا گیا تھا جس کا الزام وہ ملکہ پر لگاتا تھا۔ جمال کو اقتدار کا لالچ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ملکہ کی موت کے بعد وہ سلطان کے قریب ہو کر اپنی طاقت میں اضافہ کرے۔ موجودہ وقت میں محل کے خفیہ کمرے میں ملنے والے ثبوتوں سے یہ بات سامنے آئی کہ جمال نے ملکہ کو قتل کیا تھا۔ محققین نے پرانے دستاویزات پر اور محل کے خفیہ کمروں میں چھپے شواہد کو کھنگال کر اس راز کو فاش کیا۔ جمال نے اس جرم کو انجام دینے کے بعد خود کو ایک عام خدمتگار کی حیثیت سے پیش کیا اور ہمیشہ اپنی وفاداری کا مظاہرہ کرتا رہا۔ اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ کوئی اس پر شک نہ کرے اور وہ ہمیشہ محل کے رازوں کو چھپانے میں کامیاب رہا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا راز کھل گیا اور حقیقت سامنے آ گئی۔ جمال، جسے میں نے نہ صرف اسے اپنا وزیر مقرر کیا تھا بلکہ اپنا ہر دکھ درد اور اپنا ساتھی سمجھا، بھلے ہی جمال مجھ سے عمر میں بڑا تھا لیکن میں نے اسے دوست کی نگاہ سے دیکھا۔ مگر اس رات زبیر نے اسے دیکھ لیا اور مامور احمد سے مجھے ملوایا جنہوں نے مجھے پوری سچائی بتائی اور اپنا من پسند تحفہ دینے کی خوشی میں قاتل کو پھانسی دینے کی خواہش ظاہر کی، اور اسی وقت میں نے جمال کی گرفتاری کا حکم نامہ جاری کیا جو میرا ہی وزیر ہو کر میرے ہی قتل کی سازش میں ملوث تھا۔ لیکن میرا شیر سپاہی، میرے خاص خدام ہمیشہ میرا تحفظ کرتے رہے، مجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑا۔ آج میں ایک دوسرا اعلان بھی کرتا ہوں، جو لوگ میرے لیے اپنے قیمتی تحائف لائے ہیں ان سب کو نہیں بلکہ اس محل میں کام کرنے والے ہر خادم، ہر کنیز، ہر سپاہی کو بیس قیمت
ہیرے جواہرات سے نوازا جائے گا۔ میں حکیم صاحب کا بھی خاص شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بنا کچھ کہے اس رات دوائی خود بھی پی لی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی زہر میرے خادم کو دیا جائے۔ سلطان نے حکیم صاحب کی جانب دیکھا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ یہ سب زبیر کی زندگی بچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ سلطان کے چہرے سے اداسی جھلک رہی تھی۔ وہ اپنی والدہ کو یاد کر کے بہت اداس تھے۔ جب یہ سب ہوا تھا تو دور صحرا میں اپنی تعلیم اور تیر اندازی سے تلوار بازی سیکھنے گئے ہوئے تھے، اور جب وہ واپس آئے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک 15 سالہ لڑکے کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، مگر وہ اس بات سے انجان تھے کہ ان کی والدہ نے سب کچھ دستاویزات میں لکھ کر چھپا دیا تھا۔ مگر قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ وہ اب تک اس بات سے لا علم تھے۔ کسان رحمت اپنی اس کوتاہی پہ سخت شرمندہ تھا۔ کاش وہ پہلے سب کچھ بتا دیتا، مگر وہ خوفزدہ ہو گیا تھا کہ کہیں اس کے گھر والوں کو نہ مار دیا جائے، ورنہ وہ اپنی جان کے خوف سے خاموش نہیں تھا۔ لیکن اب جب اسے علم ہوا کہ سلطان کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا تو وہ چپ نہ رہ سکا۔ کاش وہ سچائی پہلے بتا دیتا۔ کسان کے چہرے پہ ندامت ہی ندامت تھی۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور روزانہ ایک نئی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔